میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز فرماتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالی کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس جس پر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے۔ سیدتنا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بیکسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنا لکھ دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی گناہ پر بندے کی ندامت دیکھتا ہے تو اس کی مغفرت طلب کرنے سے پہلے ہی اسے بخش دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص دینار کے عوض کپڑا خرید کر پہنتا ہے اور اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ کپڑے اس کے گھٹنوں تک پہنچے اللہ تبارک و تعالی شکر کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا معاویہ بن قرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے وہ بھی بخشا جاتا ہے، اور جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب غور کیجئے ہم کہاں ہیں؟ تیری خو عطا میری خو خطا، تیری خو عطا اس کی عطا پر عطا ہے، تیری خو عطا میری خو خطا، نہ وہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم، اس کے کرم کی انتہا دی، منہ سے بسم اللہ والحمدللہ کیا نکلا، بخشش کا پروانہ مل گیا۔ مگر میں غور کروں کہ واقعی میں شکر گزار ہوں یا شاکی ہوں؟ ہر وقت شکوہ، نہ پوچھ یار، حال بڑا بے حال ہے، بس بات چھوڑ دے یار، بات نہ کر، آج صبح سے بونی نہیں ہوئی، لاکھوں روپے کا مال لے کے بیٹھا ہوا ہے، بونی نہیں ہوئی، ہو جائے گی، اے بونا پن تیرے اندر کائے کو ہے؟ اللہ عطا کرے گا، مولا عطا کرے گا، اس کی رحمت اور امید مان، اس کا فرمان ہے تو میرا شکر ادا کر میں تجھے اور دوں، تو شکر تو بجانا، دیکھ میرا مولا تجھے کیسے نوازتا ہے۔
اور نوازتا ہے، نوازا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو میسر نہیں؟ وہ کون سی نعمت ہے جو رب عز و جل نے مجھے اور آپ کو عطا نہ کی؟ وہ کرم خاص کا کون سا حصہ ہے جس سے ہم مومنوں کو نہ نوازا گیا ہو؟ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ